اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج غسل کے تعلق سے کچھ اہم مسائل اور اس کا حکم آپ حضرات کو سناؤں گا کہ جو بے غسل ہے وہ انسان کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ ان مسائلوں کو بیان کیا جائے گا جو عوام الناس میں رائج ہے اور وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے بے غسل آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جسے نہانے کی ضرورت ہو، جن کے اوپر نہانا فرض ہو، وہ انسان کون کون سے کام کو انجام دے سکتا ہے؟ تو جس کے اوپر نہانا فرض ہو یا جس کو نہانے کی ضرورت ہو، اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا اور قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد ہی کیوں نہ ہو، بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چومنا یا پہننا جس پر حروف مقطعات ہوں، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہو وہ انسان نہ تو کسی عبادات کو ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ہی قرآن کی آیتوں کو وہ چھو سکتے ہیں، نہ ہی ان نقوش کو چھو سکتے ہیں جن پر قرآن کی آیتیں لکھی ہو یا جن پر حروف مقطعات لکھے ہوں، نہ وہ ان حروف کو چوم سکتے ہیں، نہ بوسہ دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ تلاوت کی نیت سے نہیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے یا اللہ کے ذکر کی غرض سے ان آیتوں کو پڑھے تو پڑھنا جائز ہے۔ تلاوت الگ ہے، اور ثواب کی نیت سے اگر پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بنیت ثواب انہوں نے پڑھا تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنیت تعریف، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن تلاوت کی نیت ہونی نہیں چاہیے۔ کیا نیت ہونی چاہیے؟ کہ ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ مصیبت آ گئی یا پریشانی آئی اس وقت پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت پڑھی تو کچھ حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو، کیونکہ اگر قرآن پڑھنے کی نیت ہے تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رب کی ثنا کی غرض سے، رب کی تعریف کی غرض سے یا برکت حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مصیبت آ گئی، اس مصیبت کو سننے کے بعد قرآن کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو جن کے اوپر غسل فرض ہے وہ انسان کوئی عبادت نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ قرآن کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ دیکھے نہ بنا دیکھے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی قرآن کی کسی آیت کو وہ لکھ سکتا ہے، نہ ہی ان نقوش کو پہن سکتا ہے جن پہ کوئی مطلب جیسے جس میں آیتیں لکھی ہوئی ہوں، نہ وہ ان نقوش کو چوم سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ حروف مقطعات کو وہ انسان چھو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر درود شریف پڑھ سکتا ہے، اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یعنی جیسے قرآن شریف ہے، قرآن شریف جزدان میں ہے یا کسی رومال میں لپٹا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں اس پر ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ چھو سکتے ہیں۔ اب کچھ مسائل عورتوں کے تعلق سے آپ سماعت کریں جو عوام الناس میں مشہور ہے، انشاءاللہ ان کے تعلق سے آج وہ مسائل بھی آپ کو میں بتا دوں گا، تاکہ آپ جب گھر جائیں تو گھر جانے کے بعد اپنے محلے میں، اپنے آس پڑوس میں جو عورتیں ہوں یا جو ہماری ماں بہنیں ہیں جن کے دماغ میں غلط فطور، غلط باتیں ڈال دی جاتی ہیں، جیسے عورتیں جنہیں نہانے کی حاجت ہو یا وہ عورتیں جنہیں عادتاً حیض کہتے ہیں، حیض کا خون آیا، اب وہ ایام حیض میں یا ایام ماہواری میں کیا کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی، یا وہ عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دی، اب جو خون آ رہا ہے اس پیریڈ میں، اس ایام میں وہ کیا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، شریعت نام ہے افراد و تفرید کا، شریعت اسلام بیچ کا راستہ دیتا ہے، نہ ظلم نہ آسانی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں کچھ یہود کا یہ حال تھا، یہود ہی نہیں بلکہ اہل عرب کا بھی یہ حال تھا کہ اہل عرب
ان مخصوص ایام میں، یعنی حالت حیض میں اگر عورتیں ہوتی تو انہیں وہ اپنے پاس سے دور کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایک الگ کمرہ دے دیتا، ان کو برتن دے دیتا، سب چیز دے دیتا، وہ اپنا الگ بالکل جب تک وہ اس سے فارغ نہ ہو جاتی، پاکی حاصل نہ کرتی، تب تک وہ ان کو بالکل الگ رکھتا اپنے سے، ٹھیک ہے؟ یہ یہودوں کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ لیکن جب اسلام آیا تو لوگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ یہود اس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ کہ جب وہ حالت حیض میں ہوتا ہے یا حالت ناپاکی میں ہوتا ہے تو وہ اپنی عورتوں کو اپنے پاس سے دور کر دیتے ہیں، الگ کمرے میں ان کو قید کر دیتے ہیں، اور کھانے پینے کا ان کا سارا برتن ہر چیز الگ کر دیا جاتا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ چیز کیا ہے جو عورتوں کو ہم اپنے پاس سے ان ایام میں دور، یہود و نصارہ ان ایام میں، یہود ان ایام میں عورتوں کو اپنے پاس سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول یہ چیز کیا ہے؟ یہ کون سا دن ہے؟ تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 2 آیت نمبر ہے 222، آیت نمبر 222۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تو فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے لوگ، یہود و مجوس کی طرح حائضہ عورتوں سے کمال نفرت کرتے تھے، حائضہ عورت سے کمال نفرت کرتے تھے، ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور نصارہ اس کے برعکس حیض کے ایام میں، یعنی جو نصارہ قوم تھی وہ کیا کرتے تھے؟ حیض کے ایام میں، یعنی جن ایام میں عورتوں کو ماہواری آتی ہے، ان ایام میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے تھے اور اختلاط میں بہت مبالغہ کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ وہ ہم بستری کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور سے حیض کا حکم دریافت کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے پڑھا، اور افراد و تفرید کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائے گئی، اور بتا دیا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت ممنوع ہے۔ یعنی اسلام اب ہمیں یہ طریقہ دیتا ہے کہ جب عورتیں حالت حیض میں ہوں، عورتیں جب ان ایام سے گزرے تو تم ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان کے ساتھ جماع مت کرو، ہم بستری مت کرو، ان سے الگ رہو، لیکن ان کو اپنے سے الگ مت کرو، یعنی ان کے ساتھ کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو، ایک ساتھ رہو، ایک ساتھ سو، مطلب فعل خاص کو چھوڑ کر ہر کام ان کے ساتھ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں حیض میں ہوں تو اب میں ان کو کہوں کہ کھانا نہ بناؤ، ایسا نہیں ہے عورتیں حیض میں ہو تو میں ان سے کہوں یہاں نہ بیٹھو یا وہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہ سب چیزیں لغو ہے، بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان ایام میں عورتیں کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ان کے ضمن میں انشاءاللہ میں کچھ اور مسائل بیان کروں گا جسے آپ گھر میں جا کر یہ بیان کریں، اور جو جہالت ہے جسے ہم مطلب پرکھوں کا رسم سمجھتے ہیں وہ رسم ختم ہو جائے۔ حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا حرام ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، البتہ روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ یعنی جن ایام میں عورتوں کو حیض آتا ہے، عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، ماہواری کا خون انہیں آتا ہے، ان ایام میں جو نمازیں ان سے قضا ہوتی ہے، اب ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ ان نمازوں کو 2 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ نمازیں ان کے لیے معاف ہیں۔ لیکن روزہ، جیسے رمضان کے مہینے میں عورتیں حائضہ ہوئیں یا ماہواری سے ہوئیں، انہیں مہینے کا خون آیا، تو جتنے دن کا روزہ ان کا چھوٹا ہے اور مہینے میں اس کی قضا کریں گے۔ روزہ معاف نہیں ہے پر نماز معاف ہے، ٹھیک ہے۔
قرآن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم عورتیں، ہم امہات المومنین حالت حیض میں آقا کے سر پر کنگھی کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھوتی، ان کے سر پر تیل ملتی، اور آپ فرماتی ہے کہ ان ایام میں خاص کر کے میں ایک کٹورے میں دودھ لیتی ہوں، اسے پی لیتی ہوں اور کچھ حصہ میں چھوڑ دیتی ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دودھ کو اسی طرف سے پیتے جس طرف سے میں نے پیا تھا۔ تو یہ مسائل جو ہماری ماں بہنوں میں رائج ہے کہ اگر عورتیں حالت حیض میں ہے یا انہیں ماہواری یا وہ ماہواری میں ہے یا اگر بچہ جننے کے بعد وہ حالت نفاس میں ہے تو وہ ایک کمرے سے دوسرا کمرہ نہیں جا سکتی، اگر وہ جائے گی تو وہ کمرہ بھی ناپاک ہو جائے گا، یا وہ فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی ہے یا فاتحہ کا کھانا کھا نہیں سکتی ہے یا کسی کی فاتحہ میں نہیں جا سکتی ہے، موت مٹی میں نہیں جا سکتی، یہ تمام کی تمام باتیں لغو ہے، بیکار ہے۔ بنا سکتی فاتحہ کا کھانا وہ بنا سکتی ہیں، فاتحہ کا کھانا کھا سکتی ہیں، فاتحہ میں جا سکتی ہیں، موت مٹی میں شریک ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا، اب کوئی نہلانے والی موجود نہیں ہے، حائضہ عورت ہے، تو وہ اس عورت کو، اس میت کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ صرف اور صرف ہماری ماں بہنیں جب اس حالت میں ہوں تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، ہاں روزے کی قضا وہ اور دنوں میں کریں گی پر نماز کی قضا نہیں کریں گی، نہ قرآن کو بغیر سے بنیت تلاوت پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن کو چھو سکتی ہیں، نہ قرآن کی کسی آیت کو چھو سکتی ہیں، بغیر سے ثواب، بغیر سے دعا، بنیت برکت، بنیت تعریف قرآن کی آیتوں کو پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے وہ اللہ کی تعریف و توصیف کر سکتی ہیں اور دعا مانگ سکتی ہیں اور اعادہ وظائف بھی کر سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ پھر اگلے دن آپ کو اسی تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے کہ مطلب ناپاکی کی حالت میں ہمیں کتنی جلدی نہا لینا چاہیے اور کتنے تاخیر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل اس چیز کے بارے میں آپ حضرات کو تعلیم دیا جائے گا۔ کوشش میں یہ کروں گا کہ جو مسائل آپ کو بتایا گیا ہے یہ مسائل آپ اپنے گھر میں لے کر کے جائیں، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو اور مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔